السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، ناظرین کرام، موضوع ہے آج کا نیکی اور برائی کی پہچان۔ دیکھیں صحابہ کرام کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، پرشن کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ بہت سارے سوالات صحابہ کرام کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام سے، اہل علم سے، جو دین کے بارے میں کتاب و سنت کے تعلق سے جانی ہیں، بدعان ہیں، ان سے پوچھا کریں۔ صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ یہ نواس بن سمعان صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں سوال کیا، پوچھا۔ اندازہ لگائیں نیکی کی طرف کس قدر صحابہ کرام مائل ہوا کرتے تھے، نیکی کی تلاش ہوا کرتی تھی، چاہتے تھے جو بھی نیکی کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، خیر والا کام ہو، ہم اس کو کر لیں، اور جو شر، برائی، پاپ اور گناہوں کا کام ہو اس سے بچا جائے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، نیکی اور برائی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے، اصل نیکی حسن اخلاق، اچھا اخلاق، اچھا آچرن، اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے حسن خلق، اس حدیث کے اندر جہاں اچھے اخلاق کو، اچھی عادت کو، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، لوگوں کا کام آنا، لوگوں کا ساتھ دینا، ظلم اور زیادتی سے بچنا، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا، روکنا، یہی ہے اچھی عادت، یہی اچھا اخلاق، اسی کو کہتے ہیں اچھا آچرن۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، محاسن اسلام میں سے اسلام کی وشیشتائیں، اور اسلام کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، ان میں سے ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو، اچھی عادت کو، حسن سلوک سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، اس کو اللہ کے نبی نے بر کہا ہے۔ اصل نیکی یہی ہے۔ آج اندازہ لگائیں اور اپنے آپ کو تولیں، موازنہ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کی عادت کیسی ہے، آپ کا سلوک کیسا ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، یا اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے غلط نیت، غلط سوچ، برا منصوبہ بنا کر انہیں تکلیف دینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج کل ماحول میں دیکھا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اسے نیکی نہیں کہتے ہیں، اچھا اخلاق نہیں کہا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کو اللہ کے نبی نے بر کہا ہے۔ یہ بر، اس کے اندر ساری نیکیاں آ جاتی ہیں۔ جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے وہ بر کہلائے گا۔ انہی نیکی کے کاموں میں سے ایک حسن اخلاق بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اور اچھا مشورہ دینا، بھائیوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، بھائیوں کا مساعدہ کرنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق ہیں اور نیکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی، اصل نیکی حسن اخلاق ہے، اچھی عادت ہے، اچھے آچرن ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، چونکہ صحابی رسول نے نیکی کے بارے میں اور برائی کے بارے میں پوچھا۔ برائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ برائی کسے کہتے ہیں، برائی کی پہچان کیسے ہوگی، انسان کیسے سمجھے گا کہ یہ برائی کا کام ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک معیار بتایا کہ وَالْعِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، برائی یہ ہے کہ انسان کو دل میں کھٹکے، سینے میں کھٹک محسوس ہو، کوئی کام بندہ کر گزرے اور پھر بندے کا دل مطمئن نہ ہو، دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے، دل میں دھڑکن پیدا ہو جائے، جس کام کو اس نے کیا ہے اس تعلق سے وہ مطمئن نہ ہو، ڈر رہا ہو، خوف محسوس کر رہا ہو، وہ کہتا ان یطلع علیہ الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں یہ ناگوار ہو کہ جس کام کو تو نے کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان چوری کرتا ہے تو چور کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، انسان کسی کے زمین کو لے لیتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا، ہم سے زیادتی ہو گئی، ہم نے غلط کام کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے گناہوں کے تعلق سے بتایا کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، گناہوں کا کام یہ ہے، برائی کا کام یہ ہے کہ جو دل میں کھٹ کے، غلط کام کرنے پر دل میں کھٹک پیدا ہو، دل میں یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ کہیں میرے ان گناہوں کے تعلق سے، ان کاموں کے بارے میں لوگوں کو خبر نہ ہو جائے۔ یقیناً ایسا کام غلط کام ہی ہوتا ہے، برائی کا کام ہی ہوتا ہے، جس برائی کے کرنے پر انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے، انسان کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا ہے، دل سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اندازہ لگائیں صحابہ کرام کیسے حریص ہوا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے نیکی کے بارے میں، تاکہ ان نیک اعمال کو کیا جائے،
نیکی کو عملی جامہ پہنایا جائے اور برائی سے خود کو بچایا جائے. آج ہم گناہوں سے، برائیوں سے خائف نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. صحابہ کرام کس قدر ڈرا کرتے تھے. اس لیے تو سوال کیا میرے بھائیو. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سامنے رہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. 6308 نمبر کی حدیث ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لایا ہے. کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ مومن گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ڈر رہا ہو کہیں یہ پہاڑ، جس پہاڑ کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں مجھ پر گر نہ جائے. ایسے ہی ایک مومن انسان گناہوں کے بارے میں خیال کرتا ہے، سوچتا ہے. اور وہیں پر جو فاجر ہے، فاسق ہے، ان کا کیا، وہ کس طرح گناہوں کو دیکھتا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. فاجر انسان، گنہگار انسان، فاسق انسان گناہوں کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے کہ چلو ایک جس طرح مکھی ناک پہ آ کے بیٹھ گئی یا ناک سے گزری ہے تو ہم نے اشارے سے اس طرح کر دیا، مکھی اڑ کے چلی گئی. اس طرح انسان جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہگار ہیں، گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے اور اس طرح گناہوں کو ہلکا میں لیتا ہے. اللہ اکبر. جبکہ مومن انسان گناہوں کو ایک بڑا پہاڑ سمجھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جس پہاڑ کے نیچے ہم بیٹھے ہیں وہ پہاڑ ہم پر آ گرے. اس طرح ایک مومن انسان گناہوں کو سمجھتا ہے. میرے بھائیو، ہمیں اور کو بھی چاہیے کہ ہم نیکی اور گناہوں کی پہچان کریں، نیکی کی طرف مائل ہو اور گناہوں سے خود کو بچائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو نیکی کی طرف مائل ہونے، اعمال صالحہ کرنے اور برائیوں سے خود کو بچنے کی، بھائیوں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.